السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے رکوع نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو اب میں پڑھوں گا، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، آپ سے پہلے بھی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی قوموں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے قوم پر سختی ڈالی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری اولاد نہیں سمجھتی ہے تو ہم پیار سے سمجھاتے ہیں، اور جب پیار سے نہیں سمجھتی ہے تو سختی کرتے ہیں، اور پیار اور سختی جب دونوں سے بچے نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کی پٹائی لگائی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کا اصول اور قانون کہ اللہ تعالیٰ سختی کے ذریعے سختی ڈالتا ہے، تاکہ جب کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی کے اندر خود بخود عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی قوم پر اللہ نے مصیبت ڈالی اور وہ نہیں سمجھی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، چلو پیار سے سمجھ کر دیکھ لو۔ لیکن پھر بھی جب پیار اور نعمتوں کے ذریعے اور مصیبتوں کے ذریعے جب قوم بازی نہیں آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، ہے نا، ہر قوم کے پاس پیغمبر آئے۔ اب یہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو آخری امت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اب قیامت تک ہمارے نبی ہی نبی رہیں گے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر۔ آخری جو پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے بھی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے تو کوئی خاص علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی ایک خاص جگہ کے لیے نبی بن کر آیا، لیکن ہمارے جو نبی ہیں آخری نبی، یہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے ہیں، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا۔ تو سختیاں اور تکلیف اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر کیوں بھیجی؟ جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی پابندیاں لگائیں، طرح طرح کی سختیاں ان کے اوپر ہوئیں، کیوں ہوئیں؟ تاکہ وہ عاجزی کو اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف جھکنے والے بن جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ، بہت ساری قوموں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، کیا بھیجے؟ پیغمبروں کو بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو گرفتار کیا، ان کو پکڑا، بالبأساء، تکلیفوں کے ذریعے، والضراء، اور سختیوں کے ذریعے، سختیوں اور تکلیفوں کے ذریعے ہم نے ان کو پکڑا، لعلہم، تاکہ وہ یتضرعون، عاجزی اختیار کریں، یعنی اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ لیکن وہ جھکے ہی نہیں، وہ مانے ہی نہیں، تو پھر عمومی عذاب آتا ہے اور سب ختم ہو جاتے ہیں، نیک بندے اللہ تعالیٰ کے رہ جاتے ہیں۔ چلیے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آئیں، مصیبتیں آئیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہو جاتا، اپنی اکڑ ختم ہو جاتی، پیغمبر کی بات کو مان لیتے، لیکن کیا ہوا کہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ ایسے ہی حال مشرکین مکہ کا ہے کہ ان کی اکڑ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اللہ کی نعمتوں میں یہ نہا رہے ہیں، خوب اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر آ رہی ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ اور عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا کہ ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے سختی آئی تو عاجزی اختیار کرنے کے بجائے ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ جو تم کام کر رہے ہو بہت شاندار ہے۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ تم جو کر رہے ہو بس یہی صحیح ہے۔ فلولا، تو ایسا کیوں نہ ہوا
اذ جب جاءہم ان کے پاس آ گئی بأسنا ہماری طرف سے سختی، تضرعوا تو وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، ہے نا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے، ولیکن لیکن قست سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل، وزینا اور مزین کر دیا، ہے نا، شیطان نے ان کو سمجھا دیا، لہم ان کو شیطان نے، ما کانو کہ جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں، یعملون وہ بڑا بہترین کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ایسے بھی آزماتا ہے کہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کسی کو اللہ مصیبت کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول کر آزماتا ہے نا، کیونکہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پیار سے مان جاتے ہیں، کوئی سختی سے مان جاتے ہیں، تو مصیبت آتی ہے تو کچھ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت پر شکر کرنا، یہ دونوں کام اللہ کو راضی کرنے کے۔ تو مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کے احکام ہے جیسے زکوٰۃ نکالنا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی نصیحت کو بھول گئے، پیغمبروں نے جو کچھ کہا پچھلی قوموں میں وہ بھول گئے، تو اللہ نے ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خوش ہوتے اور خوش ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی فرما برداری کرنے لگتے، جیسے بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ تو اور نالائقی میں آگے بڑھ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، اور پھر یہ مایوس ہو کر رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، ہے نا، ہم نے ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے، یہاں تک کہ جو نعمت ان کو دی گئی تھی، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہاں تک جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو یہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے نا۔ اب پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں، تو اسی لیے کچھ سبق لینا چاہیے مشرکین مکہ کو، کفار کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو سبق لینا چاہیے اپنی پچھلی حالتوں سے، پچھلے واقعات سے۔ چلیے، فلولا تو یہ اچھا، فلما پھر جب، نسو وہ لوگ بھول گئے، ما ان نصیحتوں کو، ذکروا بھی جو ان کو کی گئی تھیں، فتحنا علیہم تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے، ابواب دروازے، اب کل شیء ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ لوگ، فرحوا خوش ہو گئے، بما اوتو ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں، جو ان کو مل رہی تھیں، اخذناہم تو ہم نے ان کو پکڑا، بغتتاً اچانک، فاذا ہم مبلسون تو وہ کیا ہو گئے، مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو پچھلی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، تو اس سے تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ پورا جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور پہ ذکر فرما رہا ہے کہ اے انسانوں نصیحت حاصل کرو۔ تو ظالموں کا حال کیا ہوا، جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ کی آسمانی کتابوں کو جھٹلایا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ظالموں کا یہ حال ہوا، ظالم کو ایک وقت کے لیے مہلت ملتی ہے نا، اور یہ بیماری آئی، کوئی مصیبت اس کے اوپر آئی، یہ بھی مہلت ہے، اور اس کے لیے نعمتوں کو بڑھا دیا گیا، یہ بھی مہلت ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظالم جو ہے نا وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ دیکھو نا کہ کوئی ظالم ہے، اس پر اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کا وقت قریب آ چکا ہے، اب یہ نپٹنے والا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقُطِعَ تو کاٹ دی گئی، دابر القوم ایسی قوم کی جڑ، ظلموا الذین ظلموا جو ظالم ہیں، جو ظالم تھے، والحمد اور تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ اے پیغمبر ان سے کہو، کن سے کہو، یہ تمام لوگوں سے کہو،
ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے۔ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ آنکھوں کی روشنی اگر اللہ چھین لے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت بتاؤ کہ جو یہ آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ کسی کے کانوں کی طاقت اللہ چھین لے تو کون سی ایسی طاقت ہے جو کانوں میں سننے کی طاقت ڈال دے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے بتاؤ؟ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں یہ سب کچھ دیتا ہے، تمہیں اولاد دیتا ہے، تمہاری آنکھوں کی حفاظت، تمہارا دل چل رہا ہے، تمہاری دھڑکنیں چل رہی ہیں۔ اور ابھی تو میں 3-4 دن پہلے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی، ایک انگلش کا نیوز پیپر آتا ہے تو اس میں کیا تھا کہ انگلش کے نیوز پیپر میں لکھا ہوا تھا کڈنی کی اہمیت کو بتانے کے لیے پورے پیج پر بنا ہوا تھا کہ کڈنی ہماری باڈی میں کتنی ضروری ہے۔ 200 لیٹر خون پر ڈے ہماری کڈنی فلٹر کرتی ہے۔ یہ کڈنی خراب ہو جائے تو ڈائلیسس ہوتی ہے، جس میں ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتی ہے ڈائلیسس، اور 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، اور 5 سے لے کے 10,000 روپے ایک ڈائلیسس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آدمی کی صحت رکتی نہیں ہے، گرتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کا کیسی زبردست کون ہے یہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے پارٹ ہماری باڈی میں رکھے ہوئے ہیں جو کروڑوں روپے کے ہیں، بلکہ بیش قیمتی ہیں، ان کو دولت سے اور قیمت تو اس کی لگائی نہیں جا سکتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ٹھیک نہیں کر سکتی، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کیسی مختلف طریقوں سے ہم دلائل بیان کرتے ہیں، یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں اور تم وہ کہ سمجھتے نہیں ہو۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں بغیر پڑھے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قل، اے پیغمبر ان سے کہو، ذرا بتاؤ، ان اگر اخذ اللہ، اللہ لے لے، سمعکم، تمہارے سننے کی طاقت کو، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو، تمہاری آنکھ دیکھنے کی طاقت کو، وختم، اور لگا دے مہر، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر، من الہ، تو کون ہے معبود غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بھی، جو تمہیں یہ واپس کر سکے۔ انظر، دیکھو، کیف، کیسے، نصرف الآیات، ہم دلیلوں کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور یہ لوگ ہیں کہ منہ پھیر کر پھیرے چلے جا رہے ہیں، سچ اور حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آیا تو ایمان والے بھی جائیں گے، اس میں ہوتا ہے نا کہ بھائی میں اکیلا تھوڑی ڈوبوں گا، میں تو ڈوبوں گا تو میں بھی لے ڈوبوں گا صنم۔ تو ہوتا نا کچھ لوگ کہ بھائی اگر میری ایک پھوٹے گی تو تمہاری بھی پھوٹیں گی، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تو اسی میں سکون میں رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی مشرکین مکہ تھے، یہ سوچتے تھے بھائی عذاب اگر آئے گا بھی تو ہم اکیلے تھوڑی جائیں گے، یہ بھی تو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ عذاب اگر آیا تو وہ ظالموں پہ آتا ہے بس، اور ایمان والوں پر اگر عذاب آ بھی جائے نا تو وہ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ اچھا، جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں نیک اور برے سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو وجہ ہے نا کہ عذاب نیک لوگوں پر بھی آ رہا ہے آج کل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اچھائی کا حکم دینا اور برائی کو روکنا بند کر دیا جائے گا۔ اب مان لیجیے میں امام ہوں، میں روزانہ مسجد جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، برائیوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن سمجھانے کی میں کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ ماحول کیسے سدھرے، اس کی میں کوئی فکر نہیں کر رہا ہوں۔ میں نہ برائیوں کو برا سمجھ رہا ہوں، آخری جو لیول ہے برائی کو برا سمجھنے کا، برا کہنے کا، وہ یہ کہ اس کو دل سے برا سمجھا جائے، ورنہ تو یہ ہے کہ جس کی جو طاقت ہو وہ اس طاقت کا استعمال کرتے ہو برائی کو روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں جائیں گے۔ اب جو اللہ کا جو عذاب آئے گا تو وہ سب پر آئے گا،
مولانا پر بھی آئے گا، نیک لوگوں پر بھی آئے گا، کیونکہ جب امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا و نہی عن المنکر کو ختم کر دیا جائے، یعنی برائیوں سے نہ روکنا، برائیوں سے روکنا یہ ضروری چیز ہے، تو جب اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ چیز جب معاشرے سے ختم ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب جو آتے ہیں پھر وہ عمومی آتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، ہم لوگ اپنی زندگی مگن رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ ہمارے محلے کے علاقے کے بڑے لوگوں کو کوئی فکر ہوتی ہے، مطلب خراب چیز مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے کوئی خلاف کام ہو رہا ہے، ہمیں کوئی سردی گرمی نہیں ہوتی، بھائی ہم سوچتے ہیں وہ کر رہا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے۔ تو اب جو عذاب آتے ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں آئیں، چاہے وہ آفتوں کی شکل میں آئیں، طوفان اور بارش کی شکل میں آئیں، وہ سب پر آئیں گے۔ ہاں، آخرت کے اعتبار سے انجام الگ ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے انجام سیم ہوگا۔ لیکن چونکہ صحابہ اکرام تو برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی تعلیم دیتے تھے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے عذاب آئے گا تو تم تھوڑی نہ بچ جاؤ گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں پر ہی عذاب آتا ہے۔ اچھا، جو برائیوں سے نہیں روک رہا ہے، اچھائیوں کا حکم نہیں دے رہا ہے، وہ بھی ایک طرح سے ظالم ہے، انسانیت کا ظالم ہے، کیونکہ انسانوں کو اللہ کی طرف لانا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لانے کی کوشش کرنا، فکر کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، قل آپ کہیے، ارائیتکم ذرا یہ بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم اگر تمہارے پاس آ جائے عذاب اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا اعلان کر کے، حل یہلکو تو کیا تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الظالمون مگر ظالم لوگ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو پیغمبروں کو بھیجا ہے، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ یہ پیغمبر کیوں آئے؟ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مان جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا، آخرت میں ناکامی ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر بھیجے جاتے ہیں جو اچھے لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں جنت کی، اور برے لوگوں کو ڈراتے ہیں جہنم سے، اور جو بھی اپنی اصلاح کر لے تو اس پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا، دنیا بھی مستی کی زندگی گزارے گا۔ وما نرسل، اور ہم جب بھی ہم نے بہت سارے بھیجے ہیں، ہم نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا ہے، مرسلین پیغمبروں کو، الا مبشرین کہ وہ خوشخبری سنائیں، وہ منذرین اور ڈرائیں۔ فمن آمن، تو جو شخص ایمان لے آئے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، آیتوں کو، یمسهم العذاب تو عذاب ان کو پہنچ کر رہے گا، بما كانوا يفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا۔ آگے دیکھیے، مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ اعتراض کرتے تھے، ارے بھائی آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھاؤ۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہے نا؟ تو ایسے طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی بھیجی، اور یہ وحی میں جو آیتیں ہیں وہی والی اب آ رہی ہیں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انی ملک، اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اعتراض کرتے تھے نا، ارے یہ پیغمبر اگر ہیں تو انہوں نے شادی کیوں کی ہے؟ یہ تو ان کے تو بیوی بچے بھی ہیں، ان کی تو بیوی بھی ہے، یہ شادی کر لی انہوں نے، ارے یہ تو کھاتے بھی، ارے یہ تو بازار بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کے خزانے بھی آپ کے پاس ہوں گے۔ اچھا، ذرا اس پہاڑ کو سونا کے بنا کے دکھا دو۔ اچھا، فلاں 2 سال پہلے میں نے کیا تھا وہ بتاؤ ذرا، یعنی غیب کی باتیں بتاؤ۔ تو اللہ نے یہ وحی بھیجی کہ اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میں نے کب کہا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔
میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ ہے نا، میں نے تو نہیں کہا، بلکہ میں انسانوں کی طرح ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا ہے اور میری طرف وحی آتی ہے، اور اس وحی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، اور اس وحی کی میں خود اتباع کرتا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے نا بھائی، ایک پیغمبر کو فالو کرنے والا اور ایک بت اور شرک کو فالو کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ افلا تتفکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دیکھیے، قل، اے پیغمبر آپ کہیے، لا اقول لکم، کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا، عندی، کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، اعلم الغیب، کہ مجھے غیب کا علم ہے، میں تو نہیں کہتا کہ 100 سال جو کچھ ہوا وہ میں بتا دوں گا تمہیں۔ ولا اقول لکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تم سے، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، ہاں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا ہے۔ ان اتبعو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں صرف اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحى الی، الا ما یوحى، صرف اسی چیز کی، یوحى، جس کی وحی کی جاتی ہے، الیہ، مجھ کو۔ قل، آپ فرما دیجئے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، اعمیٰ، دیکھنے اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ افلا تتفکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ غور کرو نا۔ تو اسی لیے پیغمبر کو فالو کرو، غلط چیزوں سے بچو، پہچانو کہ اللہ نے جو پہلے پیغمبر بھیجے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، یہ پیغمبر کیوں بھیجے ہیں، اور اب آخری پیغمبر آ گئے جس کا ذکر خود عیسائیوں کی کتاب میں، یہودیوں کی کتاب میں جو صحیفے ہیں اس میں۔ تو یہ جو ہے نا پورا آج کا رکوع تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کلپ کو شیئر کیجیے اور کامنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔